बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वाजिद इरशाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर हमारा चैनल कानून वरासत। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आप अहबाब के सामने हवाशी का जो पहला हिस्सा था, अखियाफ़ी भाई और बहन, उनके हिस्स को बयान किया तफसील के साथ। आज हम हवाशी का दूसरा हिस्सा, आइनी बहन, चूँकि हम सिर्फ़ असहाबुल फ़राइज़ को भी पढ़ रहे हैं, इसलिए आइनी भाई या अल्लाती भाई दीगर भाइयों का ज़िक्र हम नहीं करेंगे। तो आइनी जो बहन है, उसके हिस्सा लेने की 4 हालतें हैं, 4 सूरतें हैं, और बाकी इसकी हालतें कोई 6 बनाता है, कोई 5 बनाता है। हर किताब ने मुख्तलिफ़ अंदाज से किया है, लेकिन वारिस बनने की ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 4 हालतें हैं। बाकी इसकी महरूम होने की है। चाहे सबको इकट्ठा करके एक हालत बना लें या हर एक के लिए अलग अलग हालत बनाएं, रहेगी एक हालत ही। तो सबसे पहले मैं आप अहबाब के सामने इंडेक्स रखता हूँ कि इनका हिस्सा क्या है। पहले नंबर पर आइनी बहन को कुरान की इस्तिलाह में जिसे निसफ़ कहा जाता है, जिसे हम आधा बोलते हैं, और रियाजी की इस्तिलाह में हम उसको 1/2 कहते हैं, आइनी बहन को मिलेगा। कब? इनफिराद की सूरत में, अकेली हो, सिर्फ़ एक हो। और शराइत क्या हैं? कोई हाजिब ना हो, कोई आसिब भी ना हो, और ना ही असबा मअल गैर बन रही हो, और ये खुद अकेली हो। तो इस सूरत में इसको 1/2 मिलता है। दूसरी हालत, जिसे कुरान सुलुसान की इस्तिलाह से ताबीर करता है, जिसे हम 2/3 और मैथ की इस्तिलाह में, रियाजी के इस्तिलाह में 2/3 कहते हैं। इनको ये 2/3 कब मिलता है? जब ये मुतअद्दिद हों, तादाद में 1 से ज़ायद हों। शर्त क्या है इनके लिए? शराइत क्या हैं? कोई हाजिब ना हो, कोई आसिब ना हो, यानी इनको कोई असबा बनाने वाला ना हो, और ना ही ये असबा मअल गैर बन रही हों, और ख़ुद ये मुतअद्दिद हों। ये इनकी शराइत हैं, तब इनको सुलुसान मिलेगा 2/3। और वारिस बनने की तीसरी हालत है इनकी असबा मअल गैर। इसको तीसरी हालत भी आप बना सकते हैं, चौथी हालत भी बना सकते हैं। तो ये असबा मअल गैर कब बनती हैं? जब वजूद फ़रा मुअन्नस हो, यानी मैयत की बेटी हो, पोती हो, या सिर्फ़ बेटियाँ हो, सिर्फ़ पोतियाँ हो, या फिर बेटी पोती मिलकर भी हों। तो इन हर सूरत में आइनी बहन को असबा मअल गैर बनाया जाता है। चौथी हालत है इसके वारिस बनने की, असबा बिल गैर। इन दोनों टर्मों को समझें। असबा मअल गैर का मतलब होता है कि किसी के साथ आकर असबा बनना, और असबा बिल गैर का मतलब होता है किसी और की वजह से असबा बनना। असबा मअल गैर में किसी मुअन्नस के साथ आकर ये असबा बनती हैं, और असबा बिल गैर में अपने मुसावी, अपने बराबर के भाई के साथ आकर ये असबा बिल गैर बनती हैं। तो असबा बिल गैर कब बनेगी? वजूद असबा। और 5वीं हालत है महजूब। इनको वरासत से महरूम कर दिया जाएगा, कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। कब? जब वजूद हाजिब हो। वजूद हाजिब हो तो ये महजूब हो जाएंगी। इनके लिए हाजिब कौन कौन है? कलाला के अंदर हम बड़ी तफसील के साथ ये बयान कर चुके हैं कि इनके लिए हाजिब कौन कौन है। नंबर 1
باپ بال اتفاق ان کے لیے حاجب ہے۔ دادا اس کے متعلق فقہا کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ دادا کی موجودگی میں یہ جو ہے نا للذکر مثل حظ الانثیین کی طرح باپ ایک بھائی کی طرح آ کر حصہ لے گا اور یہ بہن کی طرح بھائی دادے کی بہن کی طرح بن کے حصہ لیں گی، اور باپ کے ساتھ تو بالاتفاق تمام کہتے ہیں کہ یہ محجوب ہو جاتی ہیں۔ اور فروع میں سے بیٹا ہو، پوتا ہو، پڑپوتا ہو، نیچے تک کوئی بھی مذکر فرع میں سے ہو تو یہ محجوب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا ان کے حوالے سے انڈیکس۔ آئیے چلتے ہیں ہم ان کی تفصیل کی طرف۔ اگر بات کی جائے تفصیل کی، یہ جو میں نے انڈیکس بیان کیا ہے اس کو ہی تھوڑا سا لیبوریٹ کریں گے، اس کی تھوڑی سی تفصیل کریں گے۔ فروع کی طرح حواشی میں بھی خواتین کی اصولی 3 حالتیں ہیں، یعنی فروع اور حواشی کی خواتین میں 3 حالتیں مشترک ہیں، کامن ہیں، ایک جیسی ہیں۔ پہلی صورت اگر ایک ہو تو نصف، دوسری صورت اگر متعدد ہوں تو ثلثان، تیسری صورت اسبا بالغیر ہیں۔ فروع میں تو خواتین اسبا بالغیر ہوتی ہیں، لیکن حواشی میں خواتین اسبا مع الغیر بھی بنتی ہیں۔ البتہ جو اخیافی بہنیں ہیں ان کا معاملہ مستثنیٰ ہے، لہذا اخیافی بہن کے علاوہ فروع اور حواشی کی تمام خواتین سے متعلق یہ 3 حالتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ان خواتین میں سوائے میت کی بیٹیوں کے جو کسی واسطے سے وارث ہوں گی، مثلا پوتی بیٹے کے واسطے سے وارث ہوتی ہے نا، ہے تو وہ بھی بیٹی میت کی فروع میں، لیکن بیٹیاں جب متعدد ہوں گی تو پوتیاں محروم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ بیٹیوں کا جو حصہ ثلثان تھا وہ پورا ہو گیا، اب پوتی کو 1/6 دینے کی ضرورت نہیں۔ 1/6 پوتی کو صرف اس لیے دیا جاتا ہے تکملتاً للثلثین، ثلثان پورا کرنے کے لیے۔ ان کی چوتھی حالت محجوب کی ہوگی۔ اس کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کی روشنی میں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ میت کی فروع مؤنث کی موجودگی، میت کی فروع مؤنث کی موجودگی میں میت کی بہنیں اسبا مع الغیر یعنی باقی مال کی حقدار ہوں گی۔ اس طرح اخوہ لام کے علاوہ میت کی دونوں بہنوں، اخت شقیقہ اور اخت لابن کی یہ 5 حالتیں مشترک ہیں۔ پہلی انفراد کی صورت میں نصف، دوسری متعدد کی صورت میں ثلثان، تیسری صورت عاصب کی وجہ سے اسبا بالغیر بنے گی، اور چوتھی صورت فروع مؤنث کی موجودگی میں یہ اسبا مع الغیر، اور 5ویں صورت جس واسطے سے یہ وارث بن رہی ہیں اس واسطے کی موجودگی میں یہ محجوب ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں ہم ان کے حصص کی تفصیل کی طرف۔ اچھا جی، یہاں تک تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ان کی مشترک حالتیں کیا ہیں، ایک جیسے حالات کیا کیا ہیں۔ تو اب ان کی ہر حالت کے ساتھ ہم قرآن مجید، قرآن کے نص یا حدیث سے ہم دلیل بھی لیتے ہیں کہ کس وجہ سے ہم ان کو یہ حصہ دے رہے ہیں۔ مثلا پہلی صورت ہے 1/2 نصف۔ کب ملتا ہے؟ کوئی حاجب عاصب نہ ہو اور یہ اسبا مع الغیر بھی نہ بن رہی ہوں اور خود اکیلی ہوں تو ان کو نصف ملتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا النِّصْفُ۔
اگر میت کی ایک بہن ہو، ایسی میت جو کلالہ ہے اس کی ایک بہن ہو، تو فلاح نصف ما ترک، اس کے لیے جو آدھا ہے وہ اس کو ملے گا۔ دوسری حالت ہے، دوسری صورت ہے جی 2/3۔ تو انہی بہنوں کو 2/3 حصہ کب ملتا ہے جی؟ جب کوئی حاجب عاصب نہ ہو اور یہ اسبہ مع الغیر بھی نہ بن رہی ہوں، اور یہ خود متعدد ہوں، تعداد میں ایک سے زیادہ ہوں، تو انہیں ثلثان دیا جاتا ہے۔ بات کی جائے دلیل کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَإِن كَانَ تَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ۔ اگر تعداد میں یہ 2 ہوں تو ان کو ثلثان ملے گا مما ترکا، اس چیز میں سے جو ان کی کلالہ میت نے چھوڑا ہے۔ تیسری صورت ہے جی اسبہ۔ تو یہ اسبہ 2 طرح بنتی ہیں، اسبہ بالغیر بھی بنتی ہیں، اسبہ مع الغیر بھی بنتی ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسبہ بالغیر کی۔ تو اسبہ بالغیر بننے کے لیے، یعنی اپنے غیر کی وجہ سے، اپنے اندر ان کے اندر اتنی قابلیت اور صلاحیت نہیں کہ یہ اسبہ بن جائے، لیکن ساتھ ان کو کوئی مذکر آیا تو اس نے ان کو اسبہ بنا دیا۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ ساتھ اسبہ نہ آئے تو ان کو حصہ ہی نہیں ملتا، یہ اسبہ بنتی ہی نہیں، وراثت سے محروم ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ مذکر آ کر ان کو اسبہ بالغیر بنا دیتا ہے۔ اسبہ بالغیر کب بنے گی؟ جب وجود عاصب ہو، اسبہ کا وجود پایا جائے تو یہ اسبہ بالغیر بنیں گی۔ جب اسبہ کا وجود پایا جائے تو یہ اسبہ بالغیر بنیں گی۔ بات کی جائے اسبہ بالغیر کی دلیل کی، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا